اس کا ترجمہ اللہ، خدا بھی اس کا ترجمہ دی، چلا لیجیے بول کر کے. بول کے تو باپ کو بھی چھنے میاں نتو میاں بول کے چلا لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ترجمہ نہیں ہوگا اس کا. اللہ اس کا فیمیل ہی نہیں ہے، مؤنث نہیں ہے، پلنگ نہیں ہے اس کا. خدا کا لفظ استعمال کرتے تھے ایرانی، خدانیاں بھی ہیں ان کی، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور اب تعالیٰ شانوں کو گواہ بنا کر کے کہ اللہ کا فیمیل ہے ہی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کسی کا والد، نہ کوئی اس کا والد، نہ کوئی اس کے جیسا نہیں. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، ساری صفات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. کوئی شخص اور اس کی نگاہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی اور ساری آنکھوں کو بیک وقت بصائر کو پا لیتا ہے. اللہ کی جو صفات ہے وہ کسی بت میں، کسی پیغمبر میں، کسی جھاڑ پہاڑ میں، سورج چاند تاروں میں، اور کسی سمندر میں، کسی فرشتے کے اندر، نہ جبریل میں بھی پائی جا سکتی ہے، نہ میکائیل. اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ عقیدہ اہل اسلام کا اس دھرتی کے اوپر ہمیشہ رہا، جو انبیاء کا لایا ہوا. بعد میں جنہوں نے بندر بانٹ کی، اس کی ذمہ داری ان کو فرمایا کہ جب میں اپنی روح میں سے اس کو ڈال دوں. ایک عالم نے بہت اچھا لکھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، رب العالیٰ صاحب نے، کہ اس کی تفصیل میں زیادہ جانے پر آدمی اپنے دماغ کو پکڑ نہیں سکا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کو رحیم ہے، ودود ہے، قریب ہے، غالب ہے، غفور ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، ملک ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غضب میں گھیر بھی لے. یہ ساری صفات کا پرتو جو ہے اس کا عکس اس نے بندے کے اوپر ڈالا. اس لیے یہاں بھی اس عکس کے تحت اس کی یعنی آدمیت کے اندر، بشریات والی مخلوق کے اندر یہ عکس جب ابھرتا ہے، کسی حاکم میں ابھرتا ہے، اور جب ہتھیار لے لیتا ہے لاکھوں آدمیوں کو مار ڈالتا ہے. وہ پرتو غلبہ پا گیا اس کو. کسی کے اندر رحم اور دیا کا عنصر زیادہ ہے تو نیچی منڈی ڈال کے ہی چلتا ہے، ہر بات کو برداشت کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہر ایک کا مزاج الگ ہے، کیونکہ اس پردہ جو ایک مرتبہ آدم کے اندر ڈالا ہوا تھا وہ پھٹ گیا ساری آدمیت کے اندر ہمیشہ کے لیے، اور وہی ایک لک سے لطیف کام کر رہی ہے پوری انسانیت کے. صوفیہ نے بھی اس پر بہت تذکرہ کیا ہے، لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ اس سے زیادہ کوئی اس کی گہرائی کے اندر جائے. پھونک دی تو اس کے نتنے وتنے سب ہل کرنے لگ گیا، ہلنے لگ گیا، کھڑا بھی ہو گیا. اس کو سلامی دو. وہ سلامی سجدہ جو ہے آپ کا شرعی سجدہ نہیں تھا، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے والا سجدہ نہیں تھا. وہ سجدہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی کرے گا ہم آڑے نہیں آئیں گے. جیسے ہم کہیں بادشاہ کا حکم ہے، کوئی کلکٹر، کمشنر، کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے آڑے نہیں آ سکتا. خود سعودیوں کے ہم نے دیکھا ہے، سعودی عرب کے شہزادے میں سے کوئی ہو، کوئی شخص اس کے اوپر کچھ کر ہی نہیں سکتا. شاہی خاندان کا ہے، رائل فیملی کا. یہ تو یہاں بھی چل رہا ہے. یہ رائل فیملی سے بھی زیادہ اس مالک الملکوت کی تخلیق تھا. سب کو کہا گیا آڑے نہیں آئے گا. چوری کرو گے تو آڑے نہیں آئے، کرے گا تو آڑے نہیں آئے، بدکاری کرے تو آڑے نہیں آؤ، کفر کرے گا تو بھی روکو گے نہیں، شرک کرے گا تو بھی روکو گے نہیں. آس پاس رہو گے، لکھتے رہو گے، بے بس ہو. اور بقول قرآن مجید کے 18 چوکیدار ایک آدمی پہ لگا. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں 18 کا تعلق ہے آپ سے. 18 CID بیٹھے. یتلقى المتلقیان عن الیمین عن الشمال قعید. دائیں بائیں 2 بیٹھے ہوئے، لیفٹ رائٹ. منہ میں سے نکالا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب. معلوم کون سا ٹیپ ریکارڈ ہوگا اس کے پاس. یہ مٹی کے ڈھیکلے کے پاس ایسی مشین آ گئی تو اس کے پاس کیا نہیں ہوگا، لکھ لیا اس. فائلیں تیار ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اگر ان کو بھی عبادت کر دیں گے تمہارا اچھا بھلا دن بھر کالا پیلا ہی بھائی کھاتے کی منشی گیری کرتے رہے تمہاری. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عصر کے وقت بدلی ہو جائے، وہ 2 چلے گئے اور دوسرے 2 آ گئے، 4 تو یہی ہوئے. پھر محافظ دستے کے لوگ ہیں، دل میں خیال ڈالنے والے ہیں، ہمت دلانے والے ہیں. یہ ایک اس طرح کی روحانی مخلوق ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے لائے ہوئے کلام پر جن کا ایمان ہو انہیں کی سمجھ کی بات ہے. جن کو سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے خود ان کو دیوی دیوتا بنا لیا، ان کی پوجا پاٹ کرنی شروع کر. یہ دنیا میں گھال میل فرشتوں کے لیے بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، دیکھیے گا پڑھنے پر معلوم. اب اس میں یہ ہوا کہ ملائکہ جو ہے وہ نافرمانی پر قدرت نہیں رکھتے.
اللہ کی نافرمانی پر ملائکہ قدرتی نہیں، قادر ہے. انسان نافرمانی پر قادر ہے. چاہے جھوٹ بول سکتا ہے، چاہے کسی کو گالی دے سکتا ہے، چاہے بدکاری کر سکتا ہے، چاہے کسی کی غیبت کر سکتا ہے، چاہے کسی کا مال کر سکتا ہے. ارے شرک بھی کر سکتا ہے، کفر بھی کر سکتا ہے، بدعت بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. پوری آزادی ہے. اب اس روح جو ڈالی تو اس میں فرمایا فلہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فرمایا کہ روح ڈالنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر فلہمہا فجورہا و تقواہا الہام رکھا. اس کے اندر فجور اور تقوی جو ہے وہ جانتا ہے، اندر رکھ دیا. بقول ایک شخص کے سادے آدمی تھے لیکن ان کا اندر ایک مولانا بیٹھے ہوئے. وہ اندر والے مولانا کو سنو، جب آپ نے کچھ کیا تو دل میں خیال آیا کہ ٹھیک نہیں ہوا. یہی ہے قدرت کی طرف سے الہام. یہ ہر آدمی بھی ہے. جس نے ابھرنے دیا اس الہام کو کامیاب ہوا، جس نے دبا دیا وہ برباد ہوا. آج کی محفل میں تھوڑے لطیف نقطے ضرور ہیں لیکن مجھے لگا کہ اس تناظر میں اس کی ضرورت ہے. کام اختصار سے ہی لیں گے، تفصیل سے اس میں کوئی بات زیادہ ہمارے پلے نہیں پڑ سکے. اب اس مضمون میں یہ فرمایا کلہم مجموع، سب نے اکٹھے سلامی دے دی. یہ کوئی ظہر اثر مغرب کی نمازوں والا سجدہ نہیں تھا، بلا وجہ خواہ لگا لیا. یہ سجدے سلامی جیسی تھی کہ ہم اس کو. اور آج آپ کے دنیا میں بھی جیسا نیا افسر آیا، ایک کو جیل میں بند کر دیا اور بندوق لے کے آ گیا. اس نے کہا میں سروے سروا ہوں، حاکم ہے، تو سب فوج سلامی دیتی ہے. تمہارے یہاں بھی تو یہ ہوتا ہے نا، دے دیو. اب بھی سمجھ کے باہر بات تھی کہ کیا ہوگا، رہ نہیں سکتا. سب خلق منہا زوجہا، اس میں اس کا جوڑا بنا. فرشتے کا جوڑا نہیں ہے، کوئی ناری نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ جیسا ہے ویسا ہی. فرشتے کی بیوی نہیں، خالہ نہیں، ممی نہیں، سسرا نہیں، ساس نہیں، کچھ نہیں، اولاد بھی نہیں، شادی نہیں، بیاہ نہیں. اس کا جسم ہی عجیب بنا ہے. دیکھیں گے انشاءاللہ موت کے وقت ہر اچھے برے سب دیکھنے والے، واسطہ ان سے پڑھنے والا ہے. ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب کہا ہے کہ رب، جنہوں نے یہ کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور اس کا جم گئے کہ نہیں اس سے نہیں ہٹیں.